الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصمه فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم صل على محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك۔ ماہ رمضان آ گیا، دل کو ملے کیف و سرور، مل گئی ہے روح کو ایک تازگی، آنکھوں کو نور۔ ماہ رمضان کی شان میں ہر روز کیفیات کی ترقی کے مطابق ہم اس لیے ان اشعار کو پیش کرتے ہیں تاکہ ہمارے جذبات کی عکاسی بھی ہوتی رہے اور ایمان اور ذوق کی فراوانی بھی ہوتی رہے، اور کوشش یہ کرتے رہیں کہ ہر روز ان الفاظ کے مطابق ہماری کیفیت بھی ڈھلتی رہے، یا پھر دوسرے الفاظ میں یوں کہ ہر روز اپنی کیفیات کو چیک کرتے رہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس کے مطابق ڈھل بھی رہے ہیں یا نہیں۔ تو ماہ رمضان آ گیا، دل کو ملے کیف و سرور، مل گئی ہے روح کو ایک تازگی، آنکھوں کو نور۔ ہے یہ واجب صدقہ دیں، محتاج کا دامن بھریں۔ ان اشعار کا انتخاب آج اس لیے بھی کیا کہ ہم نے کل روزے کی اصل، روزے کی روح اور روزے کے بلند مرتبے کا ذکر شروع کیا تھا، جس کے اندر یہ تمام چیزیں لوازمات کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو ہم ان اشعار میں بھی وہ تاکید مزید کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں آسانی سے یاد بھی رہ جائیں اور ریپیٹ بھی ہو جائیں۔ ہے یہ واجب صدقہ دیں، محتاج کا دامن بھریں، ہم تراویح کے نماز و روزہ کے عامل رہیں، روزہ رکھیں ہر گھڑی ذکر خدا کرتے رہیں، روزہ رکھیں ہر گھڑی ذکر خدا کرتے رہیں، ہم گناہوں سے بچیں حمد و ثنا کرتے رہیں۔ روزہ تو رب سے بچا لیتا ہے روزہ دار کو، روزہ تو پیارا جناب احمد مختار کو، جس نے حکم مصطفیٰ مانا خدا کو پا گیا، جس نے حکم مصطفیٰ مانا خدا کو پا گیا، مومن و رمضان کا ماہ مبارک آ گیا۔ سحری کھا کر سونا یہ اچھا نہیں، معیوب ہے، اور دور پورا صبح تک اللہ کو محبوب ہے۔ جائزہ لیتا ہے حق اس ماہ میں اعمال کا، یعنی کوئی بھی روزہ رکھنے والا یہ نہ سمجھے، جیسا کہ کل کی گفتگو میں بھی عرض کیا تھا، کہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینا اور اس سے فارغ ہو جانا یہ ہمارا روزہ ہوگا اور اس پر اکتفا کر لینا کافی ہوگا، بلکہ اس کے پردے میں اللہ کریم ہر لمحہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے
کہ جائزہ لیتا ہے حق اس ماہ میں اعمال کا، توڑ دو ہر بند تم شیطان کے ہر جال کا۔ جیسی بھی ہو جتنی بھی ہو، جیسی بھی ہو جتنی بھی ہو، نیکیاں کرتے رہو، رحمتوں کا ہے مہینہ، جھولیاں بھرتے رہو۔ دین و دنیا اس کے ہیں جو نیکیاں کرتا رہا، دین و دنیا اس کے ہیں جو نیکیاں کرتا رہا، مومنو رمضان کا ماہ مبارک آ گیا۔ الحمدللہ، روحانی فصل بہار کا مہکتا گلستان یعنی ماہ رمضان، اس کی 5ویں پر نور صبح ہمیں آج نصیب ہے، جس پر اللہ کریم کا بے پناہ شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کبھی ہم نے سوچا نہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں خوش نصیبی کا معیار کچھ اور ہے۔ ہم خوش نصیب اس کو سمجھتے ہیں جس کا گھر شاندار ہے، ہم خوش نصیب اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ وافر ہے، ہم خوش نصیب اس کو سمجھتے ہیں جس کو دنیا کی دولت سے اللہ نے مالا مال کر دیا۔ لیکن آج ہم یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ در حقیقت خوش نصیب کون ہے۔ خوش نصیبی انسان کی وہ ہوتی ہے کہ خوش نصیب اس وقت ہوتا ہے جب کسی شدید مشکل میں اس کو بچانے کے لیے کوئی اسٹرانگ اور بڑا مضبوط انتظام ہو جائے اور ہوتا رہے، اور وہ ہر مشکل سے بچتا چلا جائے۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مصیبت آ جائے، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی اور حادثہ پیش آ جائے اور غیر متوقع طور پہ انسان بچ جائے، یا یکدم کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے جو اس کو آ کے بچانے میں معاون بن جائے، تو انسان فوراً کہتا ہے کہ یہ تمہاری خوش قسمتی تھی، یہ تمہاری خوش بختی تھی، یا وہ خود کہتا ہے کہ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میرے لیے ایسا انتظام ہو گیا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اصل ہمیں ضرورت ایسے انتظامات کی کہاں پڑتی ہے، اور وہاں پھر کس کس انداز سے رب ذوالجلال ہمیں خوش قسمت بنانے والا ہے۔ انہی خوش قسمتیوں میں سے ایک خوش قسمتی، ایک خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کی بہاروں سے سرور حاصل کر رہے ہیں، کیف حاصل کر رہے ہیں، اپنے سینوں کو پر نور کر رہے ہیں، اور اپنے ایمانوں کی تازگی کا سامان کر رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ میں نے کہا کہ اس کا اندازہ ایک آنے والے وقت میں ہمیں ہوگا، جس کو آج ہم سنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب آپ سوچئے، غور فرمائیے کہ گزشتہ سال جب ہم ہر روز بڑی آن بان سے، بڑے ذوق و ولولے سے اکٹھے ہو کے جوک در جوک پروگرامز میں شریک ہوا کرتے تھے، مختلف میرج ہالز میں، اور شاندار تقریبات منعقد ہوتی تھیں جس میں لمحہ بلمحہ ایمان کی تازگی بڑھتی ہوئی ہر ایک کو محسوس ہوتی تھی، اور ایک پرکیف ماحول میں ہم روزے کا اکثر حصہ گزارتے تھے، تو ہمارے کتنی محبت کرنے والے ہمارے ساتھ تھے، کتنے رشتے، کتنے دوست، کتنے احباب، مگر ایک دم پلٹ کر دیکھیے ان میں سے آج کتنے لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سال کے دوران ہم سے بچھڑ گئے ہیں، اور اب رمضان المبارک کے یہ فیض و برکات ان کو میسر نہیں ہیں، مگر اللہ نے اپنی رحمت کی چادر آج بھی ہمارے اوپر تان رکھی ہے۔ اس رحمت کا سائبان آج بھی ہمیں ڈھانپے ہوا ہے۔ گویا ابھی ہمارے پاس مزید وقت ہے، یا یہ کہہ لیں کہ ابھی مزید وقت ہمیں مل گیا جس میں ہم اپنے اعمال کو کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں اور مزید رکھ سکتے ہیں۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کے اعمال کا وقت ختم ہو گیا،
مزید رمضان کے نور بھرے لمحات اور پرکیف عبادتیں اب ان کے حصے میں نہ رہیں، جبکہ ابھی ہمارے پاس یہ موقع ہے۔ یہ موقع ہمیں کتنا فائدہ دے گا اور اس سے کیا ہوگا؟ اس کا موقع اور اس کا فائدہ ہمیں اس صورت میں سمجھ آئے گا جب ہم اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں گے اور اس کی رحمتوں سے حصہ وصول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے سورہ بقرہ کی آیت کا وہی حصہ آج بھی تلاوت کیا جو کل کیا تھا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں سے جو بھی ماہ مبارک کو پالے اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ روزے رکھے تو اس کا یہ مطلب ہوگا ان تمام قواعد و ضوابط اور تمام حدود و قیود کے ساتھ اور ان تمام عبادات کے ساتھ روزوں کی تکمیل کرے گا جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا اور احادیث مبارکہ میں بھی ہوا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ اور صحابہ اکرام کے اسلوب سے بھی ہمارے تک پہنچا۔ روزے کا مطلب یہ ہوگا۔ تو چونکہ میں نے پیچھے 2-3 مرتبہ یہ گزارش کی ہے کہ میرا فوکس یہ ہے کہ ہم آغاز کے ہی چند دنوں میں اپنے روزے کو اتنا خوبصورت کر لیں، اس کو اتنا اعلیٰ درجے پہ لے جانے کی کوشش کر لیں کہ پھر ہم اس مرحلے سے نکل کر آگے بڑھیں اور پھر ہم دیگر عبادات کا ذوق اپنے اندر پیدا کریں تاکہ ہمارا ہر آنے والا دن ہمارے لیے ترقی کا باعث ہو، ہمارے لیے بلندی کا باعث ہو۔ تو اسی پہ عمل کرتے ہوئے کل میں نے روزے کی حقیقت، روزے کی فضیلت اور اعلیٰ درجے کے روزے کے بارے میں بات کی۔ جو گفتگو اس ضمن میں باقی رہ گئی اس کو ہم آج کر رہے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، کہ ہمارے لیے یہ مہینہ گوہر نایاب ہے۔ اور اس وقت جو نہریں اور جو دریا رواں ہیں وہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ پانی کے دریا رواں نہیں ہیں، وہ لعل و یاقوت کے دریا رواں ہیں، اور وہ لعل و یاقوت وہ ہیں جو آج ہمیں نظر نہیں آئیں گے، مگر جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو یہ انتہائی خوبصورت سے خوبصورت شکلوں میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ اس وقت ہمیں اپنے اچھے کیے ہوئے کی قدر ہوگی اور نہ کیے ہوئے پہ انتہائی پچھتاوا ہوگا۔ میں امید رکھتی ہوں کہ کل کا بیان بھی آپ نے یقیناً بڑی توجہ محبت سے سنا ہوگا اور اس سے زیادہ محبت سے سننے اور پھر اپنے آپ کو عمل کے لیے تیار کرنے کی آج میں آپ سے بجا طور پہ توقع رکھوں گی، اور میں سمجھوں گی کہ ہماری محنت کارآمد ہو رہی ہے اور ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کچھ لینے کے قابل ہو رہے ہیں۔ اگر روزے کی شدت کسی وقت محسوس ہو، اگر بھوک کی تکلیف محسوس ہو، اگر کسی وقت پیاس پریشان کرے، بیماری کی حالت میں روزے کے ساتھ چلنا ناممکن لگے اور اس فلسفے کی سمجھ نہ آئے، تو بس اتنا ضرور سمجھ لیجئے کہ اللہ کریم نے انسان کو بڑے نازوں سے پیدا کیا ہے۔ مخلوقات اس نے جتنی بھی بنائی ان سب میں سے خوبصورت ترین مخلوق جو اس نے بنائی وہ انسان ہے، جس کو اس نے خود احسن التقویم کا تاج عطا کیا، اشرف المخلوقات کا خطاب عطا کیا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رب اتنے لاڈ اور پیار سے پیدا کی ہوئی مخلوق کو وہ حکم دے جو اس کی فطرت، اس کی خواہش، اس کی طبیعت اور اس کے روحانی جسمانی تقاضوں کے خلاف ہو؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح بچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزوں کو سمجھتا ہے، اسی طرح
انسان بھی جب بچے کی طرح روحانی عمر طے کرتا کرتا ایک بلند مقام پہ پہنچتا ہے اور اپنی آنکھوں سے اس کو مشاہدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اللہ کی حکمتیں اس کی سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں، اللہ کی محبت اس کی سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو غلط کام سے ماں اس کو روکتی ہے 2 4 6 7 مرتبہ، اور وہ نہیں رکتا تو پھر وہ اس پہ سختی کرتی ہے، اس کو 2 4 تھپڑ بھی لگا دیتی ہے۔ بچے کی عمر اس وقت اتنی ہی ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ماں بہت سخت ہے، وہ مجھے مارتی ہے، وہ میرے اوپر شدت کرتی ہے، مگر جن بری باتوں سے ماں نے بچپن میں منع کر کے، مار کر، سختی کر کے اس کو پابند کر لیا تھا اور بری عادت چھڑا دی تھی، جب وہ ایک بڑی سمجھدار عمر میں داخل ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کو وہ برا کام کرتے دیکھتا ہے تو پھر وہ ماں کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ ماں تو نے میرے اوپر بڑا احسان کیا کہ مجھے اس وقت مار کر برے کام سے چھڑا لیے، اگر نہ چھڑاتی تو میں بھی آج ایسا ہوتا۔ تو تب جا کے اس کو سمجھ آئی کہ میری ماں کے اس کام میں کتنی بڑی حکمت تھی۔ یہی مثال ہمشیران محترم ہماری ہے۔ آج ہمیں سمجھ نہیں آتی بہت سی چیزوں کی، مگر ایک چیز ہمیں اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ ہمارا رب حکیم ہے، اور کیسا حکیم؟ حکیم مطلق۔ حکیم ایک عام حکیم جو ہوتا ہے، جو ادویہ دیتا ہے، وہ بھی جب کسی کو نسخہ دیتا ہے تو سوچ بچار کے دیتا ہے۔ اگر بظاہر ہمیں وہ کڑوا لگ رہا ہوتا ہے، گرم لگ رہا ہوتا ہے، بادی لگ رہا ہوتا ہے، اس سے کبھی الٹ ہو جاتا ہے، آرام آنے کی بجائے بیماری بڑھ جاتی ہے، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، مگر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے حکمت کے تحت ایسا کیا ہے، اور یقیناً اس کا وہ فیصلہ حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اور یہ کلیہ دنیا والوں کے اندر بھی ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا کام کبھی بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اب اللہ کریم جو حکیم مطلق ہے، اس نے جو ہمیں روزے کا حکم دیا اور 11 ماہ کے بعد 1 ماہ کے روزے ہمارے لیے مقرر کیے، تو کیا یہ حکمت کے خلاف ہوگا یا ہمارے لیے خدا نخواستہ نقصان دہ ہوگا؟ نہیں، وہ صانع ہے، ہم اس کی مصنوع ہیں، اس نے ہمیں بنایا ہے، ہم اس کے ہاتھوں بنے ہیں، تو بنانے والا کبھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنی مصنوع کے اندر کوئی عیب پیدا کرے، کبھی اس کو خراب کرے اور اس کی خوبصورتی کو بدصورتی میں بدل دے۔ کبھی ایسا سنا آپ نے؟ کبھی ایسا ہوا؟ کبھی نہیں۔ کوئی نقاش اپنے شاہکار کو خراب ہوتا نہیں دیکھ سکتا، کوئی موجد اپنی ایجاد کو ضائع ہوتا نہیں دیکھ سکتا، کوئی معمار اپنی تعمیر کو خستہ حال ہوتے نہیں دیکھ سکتا، تو کوئی حکیم اپنی حکمت کے جواہر کے ثمرات کو بے ثمر ہوتے نہیں دیکھ سکتا، اور کوئی طبیب جان بوجھ کر دانستہ شفا کے طالب کو موت تک نہیں پہنچاتا، کوئی کسان اپنے ہاتھوں بیج بو کر اپنی لہلہاتی کھیتی کو برباد نہیں کرتا۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے بنانے والے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں پیدا کرنے والے ہیں، تو ان کا یہ حال ہے، اور انہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے اتنا پیار ہے۔ اب ذرا اس تناظر میں اپنے کریم رب کو دیکھیے، اس صناع مطلق کو دیکھیے، صناع کائنات کو دیکھیے، اس مالک اور پروردگار کو دیکھیے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ خالق کائنات اپنی جملہ مخلوقات میں جس کو اس نے اشرف المخلوقات بنایا، پھر ان کو اپنے محبوب کا امتی بنایا، تو وہ اپنی اس مخلوق کو کیوں کر ایسا حکم دے گا جو اس کے مزاج طبیعت کے خلاف ہو یا اس کو نقصان دینے والا ہو؟ تو یاد رکھیے، اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی
کہ اس کا یہ حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، تو پھر اسے سمجھنے میں بھی دیر مت کیجیے کہ روزہ صرف ایک انسان، ایک قوم اور کسی ایک امت کے لیے نہیں، اور صرف روزہ روزے دار پر ہی اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ یہ روزہ جب ہم پورے لوازمات کے ساتھ اور پورے قواعد و ضوابط کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو تنہا یہ روزہ ایک مقدس معاشرے کی تشکیل دینے میں کامیاب کردار ادا کرتا ہے اور ایک مقدس معاشرے کو پروان چڑھاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پیچھے بھی ذکر کیا کہ آپ دیکھیں کہ ادھر آسمان پر رمضان المبارک کا چاند کیا چمکا، پوری دنیا میں ڈسپلن قائم ہو گیا پہلی ہی گھڑی کے اندر۔ تو جب ہم سارا مہینہ اس کے احکام کو فالو کرتے رہیں گے تو پھر خود سوچئے کہ وہ ڈسپلن کتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اور کل کی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ چونکہ ایک ٹریننگ ٹائم ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے بعد جب تک ہم اس کی مشق نہیں کریں گے، اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے پیریڈ ختم ہوگا ویسے ہی اس کا فائدہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو ضرورت ہوگی ہمیں اس بات کی کہ اس پیریڈ کو گزارنے کے بعد پھر اس پہ عمل کریں اور اس کو بار بار دہراتے رہیں، ریپیٹ کرتے رہیں، تاکہ یہ ہماری ذات کے اندر شامل ہو جائے اور ہمیں اس کی عادت ہو جائے، پھر اس کے ثمرات معاشرے میں بڑھتے چلے جائیں۔ تو ہم نے کل یہ پڑھا تھا کہ روزے کی 3 اقسام ہیں، 3 کیٹیگریز ہیں۔ ایک عوام کا روزہ، دوسرا کس کا روزہ آپ نے کل کا یاد رکھا ہوگا، خواص کا روزہ، اور تیسرا خاص الخواص کا روزہ۔ تو میں ریپیٹ کر دیتی ہوں تاکہ اگلے مضمون کے ساتھ ایک ربط پیدا ہو جائے کہ جو عام لوگوں کا روزہ ہے، عام آدمی کا روزہ، وہ کیا ہے کہ ارادے کے ساتھ، قصد کے ساتھ، نیت کے ساتھ ایک مخصوص وقت سے مخصوص وقت تک کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے رک جانا، یہ عام بندے کا روزہ ہے۔ اور خاص لوگوں کا روزہ کیا ہے کہ وہ اپنی آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء کو گناہوں سے بچا کے رکھے، ان کو بھی روزہ دار بنائے۔ یہ ہے حقیقی روزہ۔ جب یہ نصیب ہو جائے گا تو وہ جو خاص الخواص والا روزہ ہے نا، اس کو حاصل کرنے میں پھر کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی، پھر خود بخود ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ اب ہم جب یہ خواص والا روزہ رکھنا چاہیں گے، جس کا کل ذکر تو میں نے کر دیا، آج ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ جو چیزیں ہم نے ابھی ذکر کی کہ ہماری آنکھ کو رکنا ہے، کس سے؟ اپنے گناہ سے، کان کو رکنا ہے، زبان کو رکنا ہے، ہاتھ پیروں کو رکنا ہے، اور ہم نے ان کو روکنا ہے۔ تو ان روکنے کے لیے کون سے آداب اختیار کیے جائیں گے جن کے ساتھ ہم اپنے اس کام اور فیصلے میں کامیاب ہو سکیں؟ تو اس کے لیے ہمیں 6 ادب اختیار کرنے ہوں گے۔ 6 آداب جب ہم سیکھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارے یہ اعضاء روزہ دار بن جائیں گے۔ جب یہ روزہ دار بن جائیں گے تو ہمیں خاص روزہ نصیب ہو جائے گا، اور جب خاص روزہ نصیب ہو گیا تو انشاءاللہ العزیز پھر بہت جلد ہم خاص الخواص کی طرف سفر کر لیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ 6 آداب کیا ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ ہماری نظریں جھک جائیں،
کس سے؟ جن چیزوں سے انسان کا دل بھٹکتا ہو اور اللہ کی یاد سے غفلت طاری ہوتی ہو، جن کو دیکھنے سے جب روزہ رکھ لیا، سحری کھا لی، تو پھر ان کو دیکھنے سے مکمل طور پہ گریز کریں، پوری کوشش کے ساتھ پورا ٹائم روزے کی حالت میں ان سے بچا رہے، جس طریقے سے بھی اس کو بچنا پڑے۔ کافی عرصہ پہلے میں نے کہیں کسی بیان میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول سنایا ہوگا، آپ دوبارہ سماعت فرما لیجئے، کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے بعد آپ لوگوں کا دور جو تھا، اس وقت جب آپ لوگ روزے رکھتے تھے، آپ کے روزے رکھنے کا انداز کیا ہوتا تھا؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہم جب روزہ رکھ لیتے تو جتنی جلدی ضروری امور نپٹا سکتے تھے نپٹاتے، تو پھر ہم جا کے مسجدوں میں بیٹھ جاتے۔ پوچھا مسجدوں میں کیوں بیٹھتے؟ فرمایا کہ نطہروا صیامنا، اپنے روزوں کو پاک رکھنے کے لیے ہم مسجدوں میں جا کے بیٹھ جاتے، اور پھر ہم سارا دن وہاں عبادت و ریاضت میں گزار دیتے۔ یہ تھا طریقہ اپنی آنکھوں کو غیر سے اور غافل کر دینے والی چیزوں سے بچانے کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج اور آج سے بہت پہلے سے ہمارے ہاں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے معاشرے میں جو روزہ گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا نہ کرتے اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کو کوئی لگن پیدا نہ ہوتی، تو کیا کرتے آپ؟ وہی کرتے جو پہلے کیا کرتے تھے۔ آپ کی ایج کی بچیاں پہلے تو بہت سارے عذر ان کے روزہ نہ رکھنے کے ہوں گے، اور جب روزہ رکھیں گی تو پھر اب انہوں نے روزے کو گزارنا ہے، اور روزہ گزارنے کے لیے انہوں نے کیا کرنا ہے؟ یا کوئی گیم کھیلنی ہے، یا انہوں نے کوئی ڈائجسٹ پڑھنا ہے، یا کوئی اس طرح کا اور کام کرنا ہے، یا ڈرامہ دیکھنا ہے، یا فلم دیکھنی ہے، کیونکہ روزہ نہیں گزر رہا۔ اب میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ اب آپ کو یقیناً سمجھ آئے گی کہ شکر ادا کرنا کتنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ اگر ہمیں یہ دولت نصیب نہ ہوتی تو آج ہم کیا کر رہے ہوتے؟ سوچئے ذرا، ہم بھی وہی کر رہے ہوتے جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ پہلا ادب یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو ان چیزوں سے بچانا۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ زبان سے بیہودہ بات کرنے سے گریز کرنا، اور زبان کو مکمل طور پہ اپنے کنٹرول میں رکھنا۔ کس کس بات سے؟ آپ نے سحری کھا لی، روزے کی نیت کر لی، تو اب اپنے دل میں مصمم ارادہ کر لیجئے کہ اب شام تک میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ شام تک سے یہ مطلب نہیں سمجھیے گا کہ شام کا جب کھانا کھا لیں گے تو اس کے بعد جھوٹ بول لیں گے تو گزارا ہو جائے گا۔ جھوٹ نہ بولنے کا یہ مطلب ہے کہ جب ہم ریہرسل کرواتے ہیں نا کسی چیز کی، مشق کرواتے ہیں، ایک وقت مقرر کرتے ہیں، پھر وہ آہستہ 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 جب کئی دن ہم لگاتار کرتے رہتے ہیں تو اس مشق سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بندے کی عادت چینج ہونی شروع ہو جاتی ہے، وہی چیز اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے جو اس سے بار بار کروائی جاتی ہے۔ تو اللہ کریم کا پورا مہینہ ہم سے یہ مشق کروانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس پورے مہینے میں تمہیں مشق ہو جائے، تمہاری عادت تبدیل ہو جائے، اور پھر جب ماہ مبارک ختم ہو جائے تو پھر تمہارا دل ہی نہ کرے وہ باتیں کرنے کو جن پر تم نے رمضان کے مہینے میں پابندی کی تھی، تمہاری عادت تبدیل ہو چکی ہے۔ اور اگر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ بائی آرڈر ایک دم سے منع کر دے تو ہلنے کی مجال تو ہماری تب بھی نہیں ہے، لیکن یہ تو اس کریم کا کرم ہے نا کہ وہ ہمارے لیے آسانی مہیا فرماتا ہے، کتنے پیار سے، آرام آرام سے۔ جس طرح ہم بچے کو دیکھتے ہیں، جب بچے کی پرورش کرتے ہیں تو ہم تھوڑا 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 بڑھاتے ڈانٹ ڈپٹ کو بھی ہم آہستہ آہستہ کرتے ہیں جا کے کہ ابھی وہ چھوٹا ہے، اور یہی کہہ کے ہم اس کو ریلیف دیتے ہیں۔ تو اللہ کریم اسی طریقے سے
ڈائریکٹ ہمیں کوئی کام نہیں کہتا، ہمیں پورا وقت دیتا ہے ہمارے مزاج کے مطابق، لیکن بار بار وہ ہمیں یاد کرواتا رہتا ہے کیا بندے تیرے لائق کیا چیز ہے اور تجھے کرنا کیا چاہیے۔ تو جھوٹ بولنے سے اپنی زبان کو روکے۔ پھر روزہ دار اور کیا کرے؟ غیبت سے رک جائے، غیبت نہیں کرے۔ اب غیبت کی تعریف کو سمجھنا، اس کے نقصانات کو سمجھنا، اس کی ممانعت کا حکم کتنا بڑا ہے اور کتنا سخت ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے جس پہ پورا دن ہم بیان کریں تو پھر اس کی ہمیں مکمل سمجھ آئے گی اور اس کی گہرائی کا پتہ چلے گا۔ اللہ پاک نے توفیق دی تو انشاءاللہ ضرور اس کو سمجھیں گے۔ پھر چغلی لگانے سے روزے کی حالت میں مکمل اجتناب کریں۔ خواتین میں ایک عجیب سی بات ہوتی ہے، گھر میں مکس رشتے جو ہوتے ہیں، عام طور پہ تقریباً ہر گھر میں بھابھی اور نند کا رشتہ بھی ہوتا ہے، دیورانی اور جٹھانی کا رشتہ بھی ہوتا ہے، تو اور اگر کچھ بھی نہ ہونا تو اتنی صفائی سے خواتین جو چغلی کا اہتمام کر لیتی ہیں کہ بندہ محسوس بھی نہیں کر پاتا، اور اتنی صفائی ہوتی ہے کام میں کہ آپ ایک دوگلا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، صرف یہ کہ اپنے گھر میں جو بڑا ہے یا جس کے سامنے آپ نے نمبر بنانے ہیں اس کے سامنے اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے آپ دوسرے کے بارے میں کچھ بھی غلط کہہ دیں، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کے بدلے میں ہم کتنا بڑا نقصان کر بیٹھے، کتنے اعمال اپنے برباد کر بیٹھے ہیں۔ اگر وہ ہمیں پتہ ہو تو فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا کہ میری امت کو اگر معلوم ہو رمضان المبارک کے فیوز و برکات تو یہ اللہ سے رو رو کے دعائیں کرے کہ یا اللہ رمضان ختم نہ کرنا، سارا سال ہی رمضان بنا دے، مگر ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد فحش گفتگو، بے حیائی کی باتیں روزہ رکھ کر نہ کرنا، یہ بہت ساری خواتین جو ہوتی ہیں الا ماشاء اللہ یہ جہالت کی کار فرمائیاں ہیں کہ ایسی گندی گفتگو کرتی ہیں کہ جب تک وہ گفتگو ویسی کر نہ لیں اشاروں کنایوں میں، اس وقت تک ان کو سکون نہیں آتا۔ تو ان تمام چیزوں سے زبان کو جب بچائے گا تو اس ادب کے ذریعے وہ دوسرا کام روزے کے لیے یہ کرے گا کہ 2 حصے روزہ مضبوط ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد کوئی ظلم کی بات، کوئی جھگڑے کی بات، گالی گلوچ، یہ سب اس دوسرے ادب میں آتے ہیں۔ ان سب کے لیے نیت کرنی ہوگی کہ جس طرح میں نے کھانا چھوڑنے کی اے اللہ نیت کی ہے کہ میں سارا دن کھانا نہیں کھاؤں گی اور روزے کو مکمل کروں گی، تو میرے روزے میں ان چیزوں کا نہ کرنا بھی شامل ہوگا۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ یعنی عورت کا گزارا کیسے ہوگا اگر یہ سب کچھ نہیں کرنا؟ تو پھر اس کے بدلے میں اللہ کو یاد کرنا ہے، کلام پاک کی تلاوت کرنی ہے، اپنے محبوب آقا کی ذات اقدس پر درود پڑھنا ہے، اپنے گناہ اور زیادتیوں کو یاد کر کے استغفار کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ پلان کر لیں، ٹائم ڈیوائڈ کر لیں، اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں۔ ہر بندہ اپنی مصروفیات کو جانتا ہے، اس کے مطابق اپنے دن کا پروگرام طے کر لے، رات کا، تراویح کے ٹائم کا، اس کے بعد کا، کھانا بنانے کے دوران کا، کام کرنے کے دوران کا، جو زبان کے ساتھ آپ اوراد پڑھ سکتے ہیں، آپ اس طریقے سے ان کو ڈیوائڈ کر لیں تو آپ کی زبان ان کاموں سے انشاءاللہ العزیز بچی رہے گی۔ تیسرا ادب روزے کو مضبوط کرنے کا ہے کہ یہ جتنی چیزیں زبان کرتی ہے نا، ان تمام چیزوں کو کان سنتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، جب میں بولوں گی تو کب بولوں گی؟ جب آپ میرے پاس ہوں گے۔ اب میرے پاس اگر کوئی بھی نہیں ہے تو میں پاگل تو نہیں ہوں گی کہ خواہ بولوں گی۔ بولنے والا بولتا تب ہے جب کوئی سننے والا ہوتا ہے۔ یعنی اگر میں غیبت کروں گی، خدا نخواستہ اللہ پاک اس کی توفیق نہ دے، تو اس کو کوئی سننے والا دوسرا ہوگا، میری چغلی کو کوئی دوسرا سننے والا ہوگا، گال گلوچ کو کوئی سننے والا ہوگا۔ تو جو کام
میری زبان نے کیا، آپ کے کانوں نے کیا، تو پھر جتنا گناہ مجھے ملا اتنا گناہ آپ کو ملا۔ اچھا، یہاں ایک نقطہ ضرور معذرت کے ساتھ یاد رکھ لیجئے، ہمارے لوگ، ہماری خواتین، ہماری بزرگ، ہماری بہنیں، بچیاں، ہر ایک کو جب یہ موقع ملتا ہے بات کرنے کا تو وہ بات کیے بغیر رہ نہیں سکتی، اور جو سننے والا ہوتا ہے وہ بڑی لذت لے کے سن رہا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی اصلاح کر دے کہ بھئی تم نے یہ غلط بات سنی تھی، تو تم اسے کہہ دیتی کہ یہ بات غلط ہے، یا غیبت کے بارے میں تمہیں گناہ کا پتہ ہے تو تم اسے روک دیتی کہ یہ گناہ کا کام نہ کرو، تو آرام سے وہ فوراً جواب دے دیتی کہ میں تو چپ کر رہی کہ کدھر میرا نانا آ جائے۔ اب اس چیز نے برابر کا دونوں کو گناہ گار کر دیا۔ اس کی ذمہ داری تو پہلے تھی نہ کرنا، اور اس کی ذمہ داری تھی نہ سننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہمیں کہ ہم غلط کام کرنے والے کو روکیں، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، مت سنیں، مت گناہ گار بنیں۔ چوتھا ادب عزیزات اپنے روزے کو پروان چڑھانے کا یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں اور باقی تمام اعضاء جو ان کے علاوہ بچ جاتے ہیں وہ سب کے سب گناہ سے بچیں، اور ہم ان کو پورے طاقت کے ساتھ روکیں۔ وہ ہمیں مجبور کریں گے، ہمارا نفس مجبور کرے گا یہ کرو، اور اس سے کچھ نہیں ہوتا، اتنے سارے سے کیا ہوتا ہے۔ مگر ہماری ذمہ داری کیا ہوگی کہ جس طرح روٹی سامنے پڑی ہے تو ہم نہیں کھا رہے، پانی سامنے پڑا ہے تو ہم نہیں پی رہے، اس طرح برائی سامنے نظر آ رہی ہے تو ہم نہ کریں۔ بس اس چیز کو سیکھ لیجئے، اور اس ماہ مبارک میں یہ عہد کر لیجئے کہ اب جس طرح کھانا نہ کھانا ہمارے روزے کے لیے ضروری ہے، پانی نہ پینا ہمارے روزے کے لیے ضروری ہے، ہم اللہ اور اس کے حبیب کو حاضر و ناظر سمجھ کر یہ وعدہ کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ آج کے بعد یہ چیزیں بھی ہمارے روزے سے نکل جائیں گی۔ اور اس کے بعد ان گناہوں کے علاوہ، یعنی جو ہاتھ پاؤں وغیرہ باقی اعضاء کے گناہ ہیں، ان اعضاء میں پیٹ بھی ہے نا، ان اعضاء میں دہن بھی ہے، ہماری جسمانی طاقت، انرجی بھی ہے۔ تو یہاں باقی گناہوں کے ساتھ افطار کے وقت میں جو بہت ضروری بات ہوگی وہ دیکھنے والی ہوگی، کیا چیز؟ کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم جو افطاری کر رہے ہیں وہ کس مال سے کر رہے ہیں، کیا جس کمائی سے وہ چیزیں خریدی گئی ہیں وہ حلال ہے، یا کمانے والے نے حلال کمائی ہے تو ہمارے لیے حلال ہے کہ نہیں۔ اگر آپ نے اس وقت اس بات کا خیال نہیں رکھا تو آپ کہ وہ جو دن بھر گناہ سے آپ بچے تھے، ایک ایک چیز پہ آپ نے پرہیز کیا تھا، آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا، پانی نہیں پیا تھا، کچھ نہیں کیا تھا، وہ سب غارت ہو جائے گا اس حرام کی کمائی سے افطار کرنے کی وجہ سے۔ وہاں پر بھی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ دن بھر تو کھانا حلال تھا، روٹی حلال تھی، سالن حلال تھا، پانی حلال تھا، تو ہم بچے رہے، حلال نہیں کھایا، کیوں؟ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ تو اب وہ جو ہم حرام کھا رہے ہیں افطاری کے وقت، اس کی کیا اجازت ہے؟ وہ تو رمضان کے علاوہ بھی اجازت نہیں تھی، اور رمضان میں تو اور تاکیدی طور پہ اس کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کے کھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اب پانچواں ادب ہمارے روزے کا یہ ہوگا کہ روزے کا مقصد صرف پیٹ خالی رکھنا نہیں ہے، بلکہ نفس کی خواہشات کو قابو کرنا بھی ہے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون۔ آپ کو وہ غرض تب نصیب ہوتی ہے جو روزے کی اصل غرض ہے۔ تو پھر ہم نے وہ جو خالی پیٹ رکھا تھا، دوسرے وقت میں ہم اس کو دبا دبا کے بھر دیں، سانس لینا مشکل ہو جائے، اٹھ کے چلنا مشکل ہو جائے، آنے والی تراویح پڑھنی مشکل ہو جائے، تو تقوی کی جگہ تو بچی نہیں، ہم کہاں سے تقوی تلاش کریں گے؟ تو اب بھی افطاری کے وقت میں ہمیں اس سنت طریقے سے کھانا کھانا ہوگا جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 حصے کھانا، 1 حصہ پانی اور چوتھا حصہ اس کا خالی رہنے دیں۔ تو اس گنجائش کو ہمیں
وہ کنٹرول برقرار رکھتے ہوئے افطاری کے دسترخوان پر بھی قائم رکھنا ہوگا۔ کتنے آداب ہو گئے؟ 5۔ اور چھٹا ادب یہ ہوگا کہ روزہ تو افطار کر لیا، اب کیا ہم گنتی کر کے فارغ ہو جائیں گے؟ جیسا کہ ہم سحری کے وقت دیکھتے ہیں، افطاری کے وقت دیکھتے ہیں، آج کتنا روزہ رکھا ہے، آج کون سا روزہ افطار ہوا، پیچھے کتنے رہ گئے ہیں، ایسا ہی ہے، پیچھے کتنے رہ گئے ہیں، ہم یہ گنتی کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، اب وہ جو پیچھے گزر گئے ہیں، ایک تو ہے جو رہ گئے ہیں، جو گزر گئے ہیں، کیا ان پر ہم نے یقین کر لیا کہ جو ہم پیش کر چکے ہیں وہ کامل تھے، جو پیش کر چکے ہیں وہ قابل قبول تھے، جو پیش کر چکے ہیں ان کی قبولیت کی کوئی سند آئی ہے؟ کچھ بھی پتہ نہیں ہے نا۔ تو پھر ہمیں وہ چھٹا کون سا ادب اختیار کرنا چاہیے؟ یہ کہ روزہ افطار کرنے کے بعد خوف اور امید کی کیفیت ہمارے اوپر طاری ہو جانی چاہیے۔ امید کس بات کی؟ کہ اللہ کریم ہے، وہ ضرور کرم کرے گا، اور جیسی بھی ہم عبادت کر سکے ہم نے کی وہ ضرور قبول کرے گا۔ اور خوف کس بات کا؟ کہ اگر اس نے قبول نہ کی تو کیا ہوگا۔ یہ وہ 6 ادب ہیں جنہیں یاد کر لینا چاہیے، اور میں یہ مشورہ دوں گی کہ جب ہم روزے کی نیت کریں تو ان 6 آداب کا نام لے کر ہم نیت کریں کہ یا اللہ میں ان سے بچنے کی بھی نیت کر رہی ہوں، پھر اس کا پہرا دیں، اور شام کے وقت جب آپ دسترخوان پہ بیٹھیں تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افطار کے وقت میں روزہ دار جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس وقت جب دعا کریں تو ایک دفعہ جائزہ لے لیں کہ جن چیزوں کا ہم نے وعدہ کیا تھا دن بھر ہم نے ان کو پورا کیا، اگر پورا کیا تو شکر ادا کریں، اگر پورا نہیں کیا تو پھر اللہ سے معافی طلب کریں اور اگلے دن میں ان کو پورا کرنے کی توفیق مانگیں۔ اور دن کے وقت اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوشش کے باوجود مجھ سے نیکی نہیں ہو رہی، کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، یا کوئی اور جو بھی وجہ ہے، جب آپ سے کچھ نہیں ہو رہا یا ماحول آپ کے ارد گرد ایسا ہے کہ آپ بچنا چاہتے بھی ہیں تو بچ نہیں سکتے، آپ کو خدشہ ہے کہ مجھ سے کوئی نہ کوئی گناہ ہو جائے گا، تو پھر سنیے اس کریم آقا رؤوف الرحیم پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، جس کے لیے اللہ کریم فرما رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہاری تکلیف، معمولی سی تکلیف بھی تمہارے محبوب کو ناگوار گزرتی ہے، گراں گزرتی ہے، اور تمہارا مشقت میں پڑنا بھی ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدشے کی وجہ سے کہ ہم اگر گناہ پہ کنٹرول نہ کر سکے تو کریم آقا نے ہمیں رب کا فرمان سنایا کہ روزے دار تو نے اپنا ارادہ کر لیا ہے نا، تو نے اپنی کوشش کر لی ہے، تو پھر دیکھ کہ تیرے لیے اللہ نے انتظامات کتنے کیے ہیں، سن تجھے تیرے محبوب تیرے رب کا وہ نغمہ بخشش اور نغمہ کرم سنا رہا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ نوم الصوم عبادہ، تجھ سے نہیں بچنے ہو رہا گناہوں سے تو جاؤ جا کے سو جاؤ، جب کوشش کے باوجود گناہ نہیں چھوٹ رہے تو جاؤ جا کے سو جاؤ۔ نوم الصائم عبادہ، جب تو سوتا رہے گا جتنا ٹائم تو سوئے گا رب تیری عبادت لکھواتا رہے گا۔ کرم کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے۔ اب جس روزہ دار کے پاس مواقع ہیں عبادت کے اور اس کے اندر ہمت ہے عبادت کی، وہ عبادت کرے، اس موقع کو ضائع نہ ہونے دے۔ ان کاموں کے علاوہ بے شمار کام ہیں آپ کے ارد گرد نیکیوں والے، غریبوں کی مدد ہے، یتیموں کا سہارا ہے، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا ہے،
آڑوس پڑوس میں ہمسایوں کا حق ادا کرنا ہے، کسی غریب مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اس کے روزے کی افطاری کا بندوبست کرنا ہے، یہ سب نیک کام اللہ پاک نے آپ کے لیے پھیلا کے رکھے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی کام آپ کر سکتے ہیں، جتنے زیادہ کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں، تاکہ آپ کا جو روزہ ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تک پرواز کرتا رہے۔ تو جس شخص نے جاگ کر بے وقوفیاں کرنی ہیں اور اپنے روزے کو برباد کرنا ہے، اس سے بہتر ہے وہ جا کے سو جائے۔ تو اگر نیکی نہیں کر سکتا تو گناہ کر کے اپنے روزے کا معیار اور تو لو نہ کرے کہ وہ قابل قبول ہی نہ رہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر روزہ رکھ کے غلط کاریوں میں پڑے رہنا ہے اور ان غلط کاریوں کے ساتھ پہاڑ کے برابر عبادت کرنی ہے، تو ایسی عبادت سے بہتر ہے کہ تم سو جاؤ، تو وہ جو سوتے میں تمہیں ثواب ملے گا گناہ سے بچنے کا، وہ اس بیوقوف کے پہاڑ کے برابر عبادت سے تمہارا زیادہ افضل ہو جائے گا۔ اب یہاں سے برائے مہربانی آپ یہ راستہ تلاش نہ کر لیجئے گا کہ بیان میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ امی کام کرنے کے لیے بلاتی رہیں گھر میں اور بہنیں آوازیں دیتی رہیں تو آپ جا کے سو جائیں اور یہ کہیں کہ باجی جان نے کہا تھا کہ سو جانا عبادت ہے، لہٰذا ہم عبادت کر رہے ہیں۔ یہ سونا اس وقت ہے جب آپ کے پاس کرنے کو کچھ نہیں یا کرنے کو غلط کام ہے، تب آپ اپنے آپ کو بچائیں اور جا کے سو جائیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس روزہ ایک امانت ہے اور امانت کی حفاظت تمہارے ذمے لازم ہے، کیونکہ اللہ کریم کا قرآن عظیم میں یہی ارشاد ہے، ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانتوں کو امانت والے کے سپرد کرو جس کے سپرد کرنا حق ہے۔ تو یہ امانت کس کی ہے؟ یہ اللہ کریم کی امانت ہے، تو اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کو پیش کرنا ہمارے لیے ضروری ہوگا اور اس کو اسی حفاظت کے ساتھ پیش کرنا ہوگا۔ تو ایسی صورت میں پھر ہم ان دو خوشخبریوں کے مستحق ہوتے ہیں حدیث پاک میں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی روزے کی افطاری کے وقت اور دوسری خوشی کب؟ اللہ کے دیدار کے وقت، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے وقت، اللہ سے ملاقات کے وقت۔ اور پھر جب اس شان سے روزہ دار اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اللہ کریم کس پروٹوکول سے اس سے ملاقات کرے گا؟ پھر کائنات کے لیے ان لوگوں کو قابل رشک بنا دے گا۔ کیسے؟ کہ میدان معاشر میں جنت میں جانے والوں کے لیے لائنیں لگی ہوں گی، دور دور تک لوگ حساب و کتاب میں مصروف ہوں گے، تو وہاں انتہائی بڑے خوبصورت لال و جواہرات لٹکتے ہوئے جس سے نظر آ رہے ہوں گے، اس درخت کے نیچے تا حد نظر ایک دسترخوان لگایا جائے جس میں ہزاروں انواع و اقسام کے کھانے ہوں گے جو اس سے قبل کسی آنکھ نے دیکھے نہیں ہوں گے اور کسی زبان نے چکھے نہیں ہوں گے۔ لوگ تو انتہائی پریشانی میں ڈوبے ہوں گے اور وہ انتہائی خوبصورت دسترخوان پر بیٹھے کھانا تناول کر رہے ہوں گے۔ تو پوچھا جائے گا کہ یہ کون سے خوش نصیب ہیں جنہیں نہ حساب کی فکر ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ سے جواب آئے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے لیے روزہ رکھا تھا، جو میرے لیے روزہ رکھا کرتے تھے، ان کا یہ اعزاز ہوگا اللہ کی بارگاہ میں جب ملاقات کا وقت آئے گا، تو اللہ کے ہاں ان کی ضیافت ہو۔ تو کیا یہ چھوٹی چیزیں ہیں؟ یہ بہت معمولی چیزیں ہیں جن کو ہم توجہ سے سنیں گے نہیں اور ان کو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ آپ دیکھیے کہ اللہ پاک نے ایک عبادت جو ہم اتنی پابندی کے ساتھ اور اتنی محبت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو اس کے لیے اس نے ہمارے لیے یہ انعامات رکھے۔ اور جب ہم آج کل ان محافل میں بیٹھ رہے ہیں اور ابھی اس سال تو انداز تبدیل ہے،
مگر پھر بھی ماشاءاللہ جو خبریں ہمارے تک پہنچ رہی ہیں، ہر علاقے میں محلے کے لوگ جمع ہو کر قریب قریب کے خاندان کے فیملی کے وہ جتنا بھی کر رہے ہیں وہ محفل ہی بنا رہے ہیں، محفل ہی سجا رہے ہیں اور ذکر کا اہتمام کر رہے ہیں۔ ملک میں بیرون ممالک میں بہت دور دور تک الحمدللہ ہمارے ساتھ لوگ موجود ہوتے ہیں اور وہ محبت سے شرکت کرتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں سنیے کہ ان لوگوں کے لیے کیا خوشخبری ہے۔ فرمایا گیا کہ من حضر مجلسا من مجلس الذکر فی رمضان، رمضان کے مہینے میں جو شخص اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں سے کسی مجلس میں حاضر ہوا تو لکل خطوۃ عبادۃ سنہ، ہر قدم کے بدلے اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی عزیزات، اپنی محبات سے اصرار کرتے ہیں کہ وہ آئیں، وہ شرکت کریں، وہ بیٹھیں، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہمارے تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رب کے یہ فرمودات پہنچے ہیں اور وہ اس سے بے بہرہ ہیں تو پھر ہم اصرار کر کے ان کو اس طرف لائیں۔ جب وہ آئیں گے تو انہیں اس بات کا پتہ چلے گا کہ ہم کتنی بڑی دولت کے لیے ان کو لا رہے تھے جس کا ادراک انہیں نہیں تھا۔ تو یہ آپ سب کی ذمہ داری بنتی ہے، جہاں جہاں بھی جس وقت میں جس جگہ پہ آپ سنتے ہیں تو نیکی کو اپنے تک نہ رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ یہ میں کہہ رہی ہوں، نہیں، میرے کہنے کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ آپ کی خیر خواہی ہے، وہ آپ کے لیے منافع ہے جو آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جب آپ نے ایک نیک کام کیا تو آپ کے نیک کام کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا، اور جب آپ نے اپنی نیکی میں کسی دوسرے کو شریک کر لیا تو پھر اس شخص کی نیکی کا ثواب جو اس کو ملا اس کے برابر اللہ نے آپ کو بھی عطا کر دیا۔ یہ بالخصوص میری ان عزیزات کے لیے پیغام ہے جو فرسٹ ٹائم ان پروگرامز کو سن رہی ہیں کہ ایسا کرنے میں آپ کے لیے کتنا بڑا اجر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الوداع میں یہی فرمایا تھا کہ جو حاضر ہیں وہ مجھ سے سننے کے بعد غائب لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دیں۔ اور پھر آپ نے جو عظیم ترین بات فرمائی اور انتہائی خوبصورت اور بہت اعلیٰ بات وہ کیا تھی، اور انسان کا جس کے اندر بے انتہا فائدہ چھپا ہوا ہے، وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بات پہنچانے والے سے بات لینے والا عمل میں بڑھ جاتا ہے، تو بالآخر فائدہ پھر بھی آپ کا ہوا۔ پہنچایا کس نے؟ آپ نے۔ عمل اس نے زیادہ کر لیا آپ سے، آپ کی نسبت اس نے اپنے آگے بھی بہت سے لوگوں کو تیار کر لیا، وہ عمل میں آپ سے بڑھ گیا، تو آپ کو پھر آپ سوچیں گے کہ پھر مجھے کیا فائدہ ہوا، مجھ سے تو وہ آگے نکل گیا۔ نہیں، آپ کو پتہ ہے کیا فائدہ ہوا؟ آپ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے وہ نیکی کی طرف چلا، آپ کی وجہ سے اس نے اچھا کام کرنا شروع کیا۔ تو کلیہ کیا ہے؟ الدال علی خیر کفاعلہ، کہ بھلائی اور نیکی کے کام کی طرف بلانے والا یا اس کی نشاندہی کرنے والا جو ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے وہ کام کیا ہے۔ تو آپ کے کہنے پر جس نے نیکی اختیار کی، خیر اختیار کی، بھلائی اختیار کی اور اللہ اور اس کے رسول کے دین میں داخل ہوا یا برے کام چھوڑ کے اچھے کام کیے اور پھر آگے بھی لوگوں کو اپنے ساتھ لگا لیا، تو جتنے بھی لوگ اس کے تھرو شامل ہوئے ان سب کا ثواب ان سب کے برابر اللہ نے آپ اکیلے شخص کو عطا کیا۔ کتنا بڑا پروفٹ ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ دنیا کی تجارتوں سے بڑھ کر، دنیا کے بزنس سے بڑھ کر، دنیا کے منافع اور پروفٹ اکٹھے ایک طرف کیے جائیں تو ان سب سے بڑھ کر ایک نیکی پر عمل کا جو پروفٹ ہے وہ اس سے بڑھ جاتا ہے۔ تو میں نے آغاز میں عرض کی تھی کہ میں نے کس لیے یہ کہا کہ ہم سب کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک اور رمضان کی سعادت عطا فرما دی، اور جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور اب نہیں ہیں وہ اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو اللہ کریم نے ان سے بڑھ کر ہمیں
موقع عطا فرما دیا، ہمارے لیے یہ بہت بڑی دولت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو دوسرے سے ایک نماز زیادہ پڑھنے کا زندگی میں موقع مل گیا، وہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے بہت زیادہ دولت اس سے زیادہ عطا کر دی، وہ اتنا شکر اس پہ ادا کرے۔ تو یہاں تو پورے مہینے کی بات ہے، اور وہ بھی رمضان کی، جس کا ہر عمل 70 گنا زیادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 صحابی کا تذکرہ کرتی ہوں۔ دونوں اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، مگر ایک سال پہلے اور دوسرا 1 سال کے بعد۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، ان دونوں صحابہ کو خواب میں، مگر وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ جو 1 سال پہلے شہید ہوا تھا وہ جنت میں بعد میں گیا، اور جو 1 سال بعد میں شہید ہوا تھا وہ جنت میں پہلے چلا گیا۔ یہ کتنی حیران کن بات ہے۔ حضرت طلحہ کو بھی بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کا تو حکم یہ ہے کہ شہید فوراً جنت میں چلا جاتا ہے، یہ بعد میں اور وہ پہلے کیسے چلا گیا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ خواب سنایا تو آپ نے اس کی تصدیق فرمائی کہ بالکل یہ بات درست ہے، اور اس کی وجہ بھی بیان فرما دی۔ فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ یہ شخص جو 1 سال بعد فوت ہوا ہے، پہلے فوت ہونے والے کے بعد اس کو نمازیں پڑھنے کا موقع ملا کہ نہیں؟ عرض کی ضرور ملا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی زندگی میں اس کے جانے کے بعد رمضان کا مہینہ آیا کہ نہیں آیا؟ اس کے روزے رکھے کہ نہیں رکھے؟ اس کی عبادات کی یا نہیں کی؟ آپ نے عرض کی کہ یقیناً کی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس مومن کی نیک زندگی طویل ہو جاتی ہے اس کے اندر اللہ پاک برکتیں زیادہ کر دیتا ہے، اور جتنا وقت اس کو دنیا میں زیادہ مل جاتا ہے کام کرنے کا، اتنا وہ اپنے اعمال میں برتر ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص کو اپنے ساتھیوں سے پرچہ حل کرنے کا زیادہ ٹائم مل جائے، تو جب اس کے پاس کھلا وقت ہوگا اور اس کو لکھنا آتا ہوگا، لکھنا آنے کا مطلب کہ پیپرز کی تیاری کی ہوگی، تو وہ زیادہ وقت اس کے لیے رحمت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جو یہاں قید لگائے گی کہ نیک بندہ جب زیادہ عرصہ جیے گا تو وہ اچھے نیک اعمال کرے گا، زیادہ نیک اعمال کرے گا، تو آخرت میں اس کو اتنا اعلیٰ مقام ملے گا، اور باقیوں سے وہ مقام میں سبقت لے جائے گا، بڑھ جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ آخرت کی جو بہتری ہے اس کا انحصار دنیا کے اعمال پر ہے۔ جب ہم دنیا میں اچھے اعمال کریں گے تو پھر ہمیں اس کے مطابق آخرت میں اعلیٰ مقام ملے گا، اور آخرت کی منزلیں، آخرت کی مشکلات آسان ہوں۔ آغاز میں نے کہا تھا کہ خوش نصیب کون ہوتا ہے؟ مشکل کے وقت جس کو بچا لیا جائے، جس کو مصیبت سے نکال لیا جائے۔ تو جو عالم برزخ کی مصیبتیں ہوں گی اور مشکلات ہوں گی، جو میدان محشر کی مشکلات ہوں گی، اس سے بڑھ کے کائنات میں کوئی مشکل ہے؟ تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس احد افضل عند اللہ من مؤمن معمر فی الاسلام، کہ جو انسان زیادہ عمر پاتا ہے ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، اس سے بڑھ کر کوئی اور افضل نہیں ہوتا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا لتسبیحہ وتہلیلہ وتکبیرہ۔ اب ان 3 کلمات سے، ان 3 کلمات کی فضیلت کا بھی اندازہ کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتا رہتا ہے اپنی زیادہ عمر میں، اور وہ جو اللہ کی تحلیل بیان کرتا رہتا ہے، اور وہ جو اللہ کی بڑائی یعنی تکبیر بیان کرتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کریم اس کے درجات بلند کرتا رہتا ہے۔ اور یہ جو اس کی تسبیح، تحلیل اور تکبیر ہیں، یہ آخرت میں ہر مشکل مرحلے میں ایک خوبصورت شکل میں متشکل ہو کر اس کے سامنے آ جاتی ہیں، اور فرشتوں کو روک دیتی ہیں اسے عذاب دینے سے اور ان کو دوزخ میں ڈالنے سے۔
یا اللہ کا غضب نازل کرنے سے، وہ آگے آ کے سفارش کر لیتی ہیں۔ روکنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی سفارش پیش کر دیتی ہیں، اور چونکہ اللہ کریم نے وعدہ فرما رکھا ہے کہ ان کی سفارش قبول ہوگی، لہٰذا وہ چیزیں، وہ اعمال حسنہ اس بندے کو آ کے بچا لیتے ہیں۔ ان کی تفصیل آگے کافی طویل ہے، تو اگر کل کا موضوع اس کے ساتھ مناسب ہوا تو پھر انشاءاللہ اس کو آگے بیان کر لیں گے، ورنہ ہمارے سمجھنے کے لیے یہ اتنا مضمون کافی ہے کہ ہمیں اچھی نیک لمبی زندگی ملنے پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہر نعمت جو ہمیں بار بار نصیب ہوتی ہے اس پر ہمیں اور زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم سے جو پہلے دنیا سے چلے گئے ان کے لیے یہ مواقع ختم ہو گئے اور ہمارے لیے یہ مواقع آج بھی جاری ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان نعمتوں سے بہرہ ہونے کی اور استفادہ کرنے کی، فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری خطاؤں سے اللہ پاک درگزر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔